باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا شکریہ. آج خیبر پختونخوا کی کابینہ کا ایک بہت ہی طویل اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کی. کابینہ اجلاس تقریباً 7 گھنٹے پر محیط رہا جس میں پچھلے کابینہ اجلاسوں کی طرح آج کے کابینہ اجلاس میں بھی خیبر پختونخوا کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اور جو بلو دا پاورٹی لائن جو غربت کی لکیر سے نیچے کے لوگ ہیں ان کے لیے انقلابی فیصلے ہوئے. یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کی بنیاد وزیر اعظم عمران خان نے رکھی تھی. اس نظریے کی، اس منشور کی اور اس کی تکمیل کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی ٹیم جو خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ محمود خان اس کو لیڈ کر رہے ہیں وہ زبردست طریقے سے اس ایجنڈے کی تکمیل کی جانب گامزن ہے. آج کی کابینہ کا جو ایجنڈا ہے وہ تقریباً 40 نکات سے زیادہ پر مبنی تھا جس میں عوامی فلاح و بہبود کے متعدد منصوبے، خیبر پختونخوا میں سرمایہ کاری کے حوالے سے، خیبر پختونخوا کے اداروں میں اصلاحات کے حوالے سے اور خیبر پختونخوا کا جو آنے والا بجٹ ہے اس کے حوالے سے بہت اہم فیصلے ہوئے. سب سے پہلے جو کابینہ اجلاس کی شروعات ہوئی وہ محکمہ بلدیات کے حوالے سے تھی جس میں اہم فیصلے ہوئے. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ خیبر پختونخوا میں واٹر سینیٹیشن اینڈ سروسز کمپنیز جو ہے وہ بہترین ڈیلیور کر رہی ہے. ان کی نئی مینجمنٹ کے لیے آج خیبر پختونخوا کابینہ سر جوڑ کر بیٹھ گئی اور فیصلے کیے جس میں WSSC بنو اور WSSC سوات اس کے لیے بہترین میرٹ کے اوپر CEOs کی تعیناتی عمل میں لائی گئی جس میں توقیر حسین شاہ صاحب اور شیدا محمد صاحب کی تقرری عمل میں لائی گئی. اس کے علاوہ پشاور چونکہ ہمارا کیپٹل سٹی ہے اس میں WSSP کے بورڈ ممبران کے حوالے سے جو بورڈ آف گورنر ہے اس کے ممبران کے حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی جس کو لیڈ کریں گے اکبر ایوب صاحب جو ہمارے لوکل گورنمنٹ کے منسٹر ہیں. ان کے ساتھ پشاور کے تینوں کابینہ ممبران جس میں تیمور جگڑا، میں اور ساتھ ہی ساتھ اشتیاق ارمڑ صاحب، ہم تینوں بیٹھ کر پشاور کی WSSP کے ممبران کی تقرری کے حوالے سے ان کے جو پورا پروسیجر ہے ان کو دیکھیں گے. تو یہ ہمیں ٹاسک اسائن کیا گیا کہ اگلے کابینہ کے اجلاس تک پشاور کے WSSP ممبران کی بورڈ آف گورنر کی تعیناتی کنفرم کر دی جائے. اس کے علاوہ آج لوکل گورنمنٹ نے ایک بہت زبردست ایک قانون سازی لائی ہے جس میں لینڈ یوز یا جو ماسٹر پلاننگ ہے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا بنانا ہے جس میں شہروں میں جو بے ہنگم اربنائزیشن ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ مخصوص علاقوں میں ماسٹر پلاننگ اور لینڈ یوز پلاننگ کے لیے ایک ادارے کا بنانا ہے. تو وہ ادارے کی آج قانون سازی صوبائی کابینہ نے باضابطہ طور پر منظوری دے دی ہے جو کہ ابھی انشاءاللہ صوبائی اسمبلی میں ٹیبل ہوگی. اس کے علاوہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 پر فردر 2020 میں امینڈمنٹس پروپوز کی گئی جس میں سب سے اہم ہمارے جو ہاؤسنگ لاز ہیں یا ہاؤسنگ کے جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اس کے حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی خصوصی ہدایات ہے چونکہ وزیر اعظم صاحب کنسٹرکشن انڈسٹری اور جو ہاؤسنگ ہے اس کے حوالے سے لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے اس کے حوالے سے ان کا ویژن ہے کہ اس سے امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے. تو اس پہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے خصوصی ہدایات دی تھی جس کے اوپر محکمہ بلدیات نے بہت زیادہ ورکنگ کی. آج اس حوالے سے امینڈمنٹس پروپوز کی گئی جس میں کیٹیگری A, B, C اور D اس کی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوگی اور جو پرانی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کی باقاعدہ طور پر رجسٹریشن یا ریگولرائزیشن کے حوالے سے بھی ایک لائحہ عمل ترتیب دے دیا جائے گا. تو یہ ایکٹ بھی آج جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے اس میں امینڈمنٹس آج کی کابینہ نے باضابطہ طور پر منظوری دی. وزیر اعظم عمران خان کی ریاست مدینہ کی جانب جو ایک اہم اقدام ہے وہ پناہ گاہ کا قیام ہے. پورے صوبے میں جتنی بھی پناہ گاہیں ہیں وہ غریب، بے گھر اور مسافروں کے لیے ایک بہترین جگہ کے طور پر یوز ہو رہی ہیں. تو پناہ گاہ کے جو رولز ہیں اس کی بھی باقاعدہ طور پر منظوری دے دی گئی جس میں محکمہ زکوٰۃ، محکمہ سوشل ویلفیئر اور جو فیڈرل ادارے ہیں جس میں بیت المال اور کچھ ہمارے جو فلانتھروپسٹس ہیں ان کے لیے ایک طریقہ کار بنایا گیا. اور جو مسافر یہاں پہ آتے ہیں، جو ہوم لیس لوگ آتے ہیں جو یہاں پہ ٹہرتے ہیں، ان کے کھانے کا، ان کے ناشتے کا، ان کے رہن سہن کا پورا ایک میکانزم آج پناہ گاہ رولز میں منظور ہوا. اس کے علاوہ
ہماری قومی کھیلوں کا یا جو علاقائی کھیل ہیں ان کی پروموشن کے لیے آج ایک اہم فیصلہ ہوا ہے، جس میں دلن ٹل ہنگو کے مقام پر 829 ایکڑ جو زمین ہے اس میں مقامی گیم ریزرو زون بنایا جائے گا، جس کی باقاعدہ طور پر خیبر پختونخوا کابینہ نے آج منظوری دی۔ آج جو ایک اہم فیصلہ ہوا، جو کہ خیبر پختونخوا کے ایکس سروس مین ہیں 2500 سے زیادہ، ان کی ریگولرائزیشن کے حوالے سے آج کابینہ نے فیصلہ کیا کہ ان کی سپر انوویشن پیریڈ تک وہ خیبر پختونخوا حکومت کے ملازم رہیں گے۔ یہ ان کا دیرینہ مطالبہ تھا، آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور ان کی ٹیم نے اس کی باقاعدہ طور پر منظوری دی۔ آج ایک اہم ایجنڈا آئٹم بھی آیا زیر نظر، جس میں پشاور ہائی کورٹ میں بھی وہ کیس چل رہا ہے، خیبر پختونخوا حکومت اس میں CPLA میں جائے گی، وہ ممنوعہ بور کے لائسنسز ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اس ایجنڈا کو ڈیفر کیا اور محکمہ داخلہ کو ہدایات جاری کی کہ وہ دوبارہ عدالت عظمیٰ کو رجوع کریں، کیونکہ ہم خیبر پختونخوا سے جو پروہیبیٹڈ بور یا ممنوعہ بور کے اسلحہ ہے اس کا مکمل طور پر خاتمہ چاہتے ہیں۔ تو اس کے لائسنسز کے اجراء کے بارے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کمیٹی تشکیل دی، جس کو وزیر خوراک عاطف خان لیڈ کریں گے، اور اس حوالے سے وہ اگلے اجلاسوں میں ایک ایسے طریقہ کار کے تحت آئیں گے جس سے اسلحے کی نمائش، اسلحے کی برمار اور اسلحے کی جو ہماری سوسائٹی میں پینیٹریشن ہے اس کو ہم کم از کم رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ جن لوگوں کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے، جن لوگوں کو تھریٹس ہیں، ان کو بھی ایک حفاظت ملے۔ تو آج خیبر پختونخوا حکومت نے ممنوعہ بور کے لائسنسز کے اجراء کی پروپوزل جو ہے وہ ڈیفر کر دی اور اس کو آئندہ اجلاس میں مزید سخت کرنے کی ہدایات جاری کر دی۔ آج محکمہ اعلیٰ تعلیم کے محکمے کی جانب سے مختلف پروپوزلز آئیں، جن میں ایک جو اہم ہے وہ نوشہرہ کے مقام پر تقریباً 225 کنال کی لینڈ ایئر یونیورسٹی، پاکستان ایئر فورس کے تحت جو ایئر یونیورسٹی ہے اس کا قیام ہے۔ تو محکمہ اعلیٰ تعلیم نے 225 کنال اراضی جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس کو دینے کی رضامندی ظاہر کر دی آج کی کابینہ میں، اور وہ ایئر یونیورسٹی بنے گی خیبر پختونخوا کی یوتھ کے لیے، جو کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک انسٹیٹیوشن ہوگا۔ اس کے علاوہ محکمہ اعلیٰ تعلیم نے ایگریکلچر یونیورسٹی کے لیے 500 ملین گرانٹ کی تجویز پیش کی، جس کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کمیٹی کے سپورٹ کیا، جس کمیٹی کو وزیر خزانہ تیمور جگڑا لیڈ کریں گے، اور ان کے ساتھ میں بھی ان گرانٹ، یہ ایگریکلچر یونیورسٹی کے گرانٹ اور ساتھ ہی ساتھ بقایا یونیورسٹی جن کے مالی مسائل ہیں ان سب کو دیکھ کر ہم ایک کنسالیڈیٹڈ رپورٹ کابینہ کو بہت جلد پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ عبدالولی خان یونیورسٹی مردان کے حوالے سے ایک ایجنڈا آیا تھا، جس میں سپریم کورٹ میں کیس ہے، اس میں محکمہ اعلیٰ تعلیم کو یہ ہدایات جاری کر دی گئی کہ وہ شورٹی بانڈ جمع کر دیں وہ جو زمین ہے اس کے لیے، اور باچا خان میڈیکل کالج کے لیے 1234 ملین روپیز اس کی گرانٹ کی بھی باقاعدہ طور پر منظوری دے دی گئی۔ آج ایک علم دوستی کا اور اعلیٰ تعلیم دوستی کا جو مظہر خیبر پختونخوا حکومت ہے وہ پاک آسٹریا فوکشولے انسٹیٹیوٹ ہے، جو ہماری اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک انسٹیٹیوشن ہے، اس کے لیے 800 ملین ضمنی گرانٹ کی بھی منظوری دے دی گئی۔ میں آپ کو کوئکلی بتاتا چلوں کہ ایک جو خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے، جس کو ہم کلیم کرتے ہیں کہ ریاست مدینہ کی جانب خیبر پختونخوا نے بہت بڑا قدم اٹھایا، وہ صحت کارڈ کا ہے۔ آج صحت کارڈ میں لیور ٹرانسپلانٹ بھی ایڈ کر دیا گیا، تمام جو لیور ٹرانسپلانٹ کے جو مریض ہیں ان کو اب صحت کارڈ کے تھرو یہ سہولت میسر ہوگی۔ اس سے پہلے کڈنی ٹرانسپلانٹ بھی اس میں ایڈ ہوا تھا، کووڈ کے مریض بھی ایڈ ہوئے تھے، اور اب آئندہ کے اجلاسوں میں انشاءاللہ کابینہ میں ہم بون میرو ٹرانسپلانٹ بھی اس میں ایڈ کریں گے۔ آج خیبر پختونخوا کی کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے اور پریزرو کرنے کے لیے اور جو فنکار ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے آج ایک مستحق آرٹسٹ اور فنکاروں کے لیے ویلفیئر انڈومنٹ فنڈ کا قیام بھی منظور ہوا، جس میں 50 کروڑ روپے رکھے جائیں گے، جس سے جو ہمارے فنکار برادری ہے، جو کلچر کے ہمارے امین ہیں، ان کے لیے جو مستحق لوگ ہیں ان کے لیے بیماری، ان کی روزگار کے لیے اور ان کے جو ضروریات زندگی ہے ان کو فلفل کرنے کے لیے جو زیادہ تر عمر رسیدہ لوگ ہیں ان کو فیسیلیٹیشن ملے گی۔ آخر میں 2 ایجنڈا آئٹمز کے بارے میں خصوصی طور پر آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ یونٹ جو خیبر پختونخوا حکومت نے بنایا تھا، جس سے گوسٹ سکولز کا خاتمہ ہوا تھا، جس سے اساتذہ کی جو اٹینڈنس ہے وہ انشور ہوئی تھی، جس میں اسٹوڈنٹس جو ہے وہ بڑی تعداد میں اب سکولز کی طرف رخ کر گئے۔ آج
ایجوکیشن مانیٹرنگ اتھارٹی کے ملازمین کے لیے پرفارمنس بیسڈ یعنی کارکردگی کی بنیاد پر الاؤنسز کی بھی منظوری خیبر پختونخوا حکومت نے دی ہے. اور آخر میں خیبر پختونخوا حکومت نے کابینہ نے آج 1.4 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو خیبر پختونخوا میں ہائیڈرو پاور کے سیکٹر میں ہو رہی ہے اس کے حوالے سے آج خیبر پختونخوا حکومت نے یہ منظوری دی کہ جو کورین پبلک سیکٹر کمپنیز ہیں ان کے ساتھ انرجی ڈپارٹمنٹ کو یہ گو ہیڈ دے دیا گیا کہ وہ LOI اسٹیبلش کرے. قبائلی اضلاع کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ یہ ہوا کہ 300 سے زیادہ ڈاکٹرز جو قبائلی اضلاع میں کمی تھی ان کی بھی منظوری دے دی گئی کہ وہ قبائلی اضلاع میں جائیں, وہاں کے دور افتادہ اور کمزور علاقوں میں وہاں پہ سرو کریں اور وہاں کے جو ہمارے عوام ہیں ان کو بہتر سے بہتر سہولیات مہیا کریں. آپ سب کا بہت شکریہ.